نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ سب کو اپنی امان میں رکھے اور خوب سے خوب تر علم حاصل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ علم کی فضیلت سے تو آپ سب آگاہ ہو ہی گئے ہوں گے۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا صبح کے وقت علم کا ایک باب سیکھنے کے لیے جانا 100 رکعت نفل عبادت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ یہ دیکھیے کہ علم حاصل کرنے کی فضیلت 100 رکعت نفل نماز پر ترجیح دی گئی ہے۔ کس قدر فضیلت ہے علم حاصل کرنے کی۔ تو ماشاء اللہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ ہمیں اتنا ہی ثواب مرحمت فرمائے گا انشاءاللہ۔ صبح کے وقت علم حاصل کرنا، کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ رات میں یا دوپہر میں یا کسی بھی وقت اگر علم حاصل کیا جائے تو کیا یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی؟ تو ایسا نہیں ہے۔ عموماً صبح کے وقت ہی علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں اکثر طلباء، لیکن اگر آپ رات کو علم حاصل کریں گے تب بھی وہی فضیلت انشاءاللہ ملے گی جب بھی علم حاصل کریں گے۔ یعنی آپ کو ایک باب سیکھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور جو سالوں سال علم حاصل کرتے ہیں تو ان کا کیا ہی مقام ہوگا اور کیا ہی ان کو فضیلت حاصل ہوگی، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ ہم عقائد متعلقہ ذات و صفات الہی جل جلالہ کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو آج ہمارا عقیدہ نمبر 3 ہے، آئیے اسے سمجھتے ہیں۔ اس کی ذات کا ادراک عقلاً محال ہے۔ عقلاً محال ہونا یعنی اس کی ذات کا عقل کے ذریعے احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ عز و جل کی ذات کا عقل کے ذریعے ہم جان نہیں سکتے کہ اللہ عز و جل کہاں سے کہاں تک ہے۔ عقل اس سے عاجز ہے اور عقلاً ہم اسے نہیں جان سکتے، محال ہے کہ جو چیز سمجھ میں آتی ہے عقل اس کو محیط ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم جس چیز کو دیکھتے ہیں اس کا ایک احاطہ ہوتا ہے کہ وہ یہاں سے یہاں تک ہے، ہم اسے سمجھتے ہیں کہ اس چیز کا احاطہ یا یہ چیز اتنی بڑی ہے یا اس کا ایک جگہ مقرر ہے کہ یہ چیز صرف اتنی جگہ پہ آ سکتی ہے، اور اس کا احاطہ کیا ہے کہ یہ اس کونے سے شروع ہو کے اس کونے پہ ختم ہے۔ لیکن اللہ عز و جل کی ذات کا ادراک عقل سے کیا ہے؟ محال ہے۔ ہم اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے کہ وہ یہاں سے یہاں تک ہے، اور اس کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ البتہ اس کے افعال کے ذریعے سے اجمالاً اس کی صفات، پھر ان کے ذریعے سے معرفت ذات حاصل ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اس کے افعال کثیر حکمتیں ہیں، اس کے ہر فعل میں کثیر حکمتیں ہیں، خواہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اور اس کے فعل کے لیے غرض و غایت نہیں، اور نہ اس کے افعال کسی سبب کے محتاج ہیں۔ اس کی سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک عقل پہنچے وہ خدا نہیں، اور جو خدا ہے اس تک عقل رسا نہیں، یعنی عقل پہنچ ہی نہیں سکتی جہاں تک خدا ہے۔ افعال سے کیا مراد ہے؟ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ سمندروں میں اللہ عز و جل نے بڑے بڑے جہاز تیرا دیے، آسمانوں میں ہوائی جہاز اڑا دیے، تمام انسانوں کی انگلیوں میں آپ دیکھیں جو فنگر پرنٹس ہیں، ہمارے اپنے 10 انگلیوں میں ہر فنگر کا پرنٹ الگ ہے، اور پھر اس دنیا میں اربوں کھربوں لوگ ہیں، تو آپ یہ دیکھیے کہ ہر ایک کا فنگر
دوسرے کے فنگر پرنٹ سے الگ ہے. ہر ایک کا چہرہ دوسرے کے چہرے سے الگ ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک کا چہرہ کچھ سالوں بعد پھر دوسرا بھی اسی چہرے کا پیدا ہوا ہو؟ بالکل بھی نہیں. تو میرا رب ہر چہرہ اس نے الگ بنایا ہے. تو یہ اس کے تمام افعال، اس سے ہمیں کس کی ذات کا پتہ چلتا ہے؟ اللہ عز و جل کی. یہ اس کی صفات میں سے ہے، اس کی صفات میں شامل ہیں یہ تمام. پھر ان صفات کے ذریعے ہم معرفت ذات تک پہنچتے ہیں، ہمیں اس کی ذات کی معرفت حاصل ہوتی ہے. المختصر کہ اللہ عز و جل کی تمام صفات جو ہیں وہ ہمیں اللہ عز و جل کی ذات کی معرفت یعنی اس کی ذات کی پہچان کراتی ہیں. عقیدہ نمبر 4، اس کی صفات نہ عین ہے نہ غیر. یعنی صفات اسی ذات ہی کا نام ہو ایسا نہیں، اور نہ اس سے کسی طرح کسی نحو وجود میں جدا ہو سکتی ہوں. یعنی کسی بھی طور پر صفات ذات سے جدا ہو کر نہیں پائی جا سکتی. جیسا کہ آپ یہ دیکھیے، اللہ عز و جل کی جو صفات ہے، زندہ کرنے والا، موت دینے والا، اسی طرح بے شمار ہیں. تو کیا یہ اللہ عز و جل کی ذات کے علاوہ پائی جاتی ہیں؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اسی کی ذات کے ساتھ مقید ہیں. اللہ عز و جل ہی زندہ کرنے والا اور موت دینے والا ہے. اس کے علاوہ کوئی زندہ کرنے والا یا موت دینے والا نہیں ہے. تو یہ صفات جو ہے وہ اللہ عز و جل سے جدا ہو کر نہیں پائی جا سکتی. یہی یہ جو عقیدہ ہے اس میں یہی بات ارشاد ہوئی ہے کہ نفس ذات کی مقتضا ہے، یعنی ذات کا تقاضا کرتی ہیں وہ صفات، اور عین ذات کو لازم ہے. یعنی ذات کی ساتھ ہی پائی جائیں گی، ذات ہی لازم ہے کہ یہ صفات اسی ذات میں موجود ہوں، کسی اور میں نہ پائی جائیں. بلا تشبیہ اس کو یوں سمجھیں کہ پھول کی خوشبو پھول کی صفت ہے جو پھول کے ساتھ ہی پائی جاتی ہے، مگر اس خوشبو کو ہم پھول نہیں کہتے اور نہ ہی اسے پھول سے جدا کہہ سکتے ہیں. اگر ہمیں الگ سے کہیں خوشبو آ رہی ہو دور سے تو ہمارے دماغ میں ایک امیج بننا شروع ہو جاتی ہے، ہاں کہیں پھولوں کا باغ ہے ضرور، یا کہیں پودا ہے جس سے یہ خوشبو آ رہی ہے. تو ہم یہ تھوڑی کہیں گے کہ ہمیں پھول آ رہی ہے، ہم یہی کہیں گے کہ خوشبو آ رہی ہے، اور وہ خوشبو ہی ہمیں اس پھول کا پتہ دے گی. کیوں؟ کیونکہ اس پھول کے لیے وہ خوشبو لازم ہے، اس خوشبو کے لیے وہ پھول لازم ہے. تو یہی اللہ عز و جل کی جو صفات ہیں وہ اس کی ذات کے لیے لازم ہے، وہ اس کے ذات ہی کے ساتھ پائی جائیں گی، الگ سے نہیں پائی جائیں گی. امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کے لیے بہت پر اثر رہا ہوگا، سمجھ آیا ہوگا. اگر آپ کو میری کوئی بھی بات اچھی لگی ہو تو اسے دوسروں تک پہنچائیے کہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. حدیث مبارکہ ہے کہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ مسلمان علم حاصل کرے پھر اسے اپنے مسلمان بھائی کو سکھائے. تو یہ آپ کے لیے بہترین صدقہ ہے. اس میں کچھ بھی نہیں لگنا آپ کو صرف جو ہے وہ دوسروں تک اس لیکچر کو پہنچانا ہے، اس علم کو پہنچانا ہے، تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے اور آپ کو ثواب ملتا رہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.